اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین، امریکن اردو .tv کے پروگرام مہمان ہیوسٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان مجید اختر حاضر ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ تلاوت قرآن کی آواز سن رہے ہیں، اور جس مدھر آواز اور جس سریلی آواز اور جس روحانی اور دل فریب آواز میں یہ قرآن آپ سن رہے ہیں، آج اہل ہیوسٹن کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس قرأت کے قاری بذات خود بنفس نفیس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ان کے قرأت آپ اور ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں، اور ہمیشہ بہت دل آویز اور دل میں اتر جانے والی قرأت یہ فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں قاری سید صداقت علی صاحب۔ بہت خوش آمدید آپ کو، بڑی نوازش۔ اور میں نے جیسا کہ کہا، اور یہ میں سب پورے ہیوسٹن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس وقت، کہ ہم سب بہت متاثر ہیں آپ کے، جیسے ہی آپ کا نام سنا تو سارے آپ کے تو اتنے ویڈیوز اور اس قدر پروگرامز ہیں، تو کچھ سوال جواب کرتے ہیں، کوئی ایسا فارمیٹ نہیں ہے، ایک گفتگو ہے، آپ سے تھوڑا تعارف ہو جائے گا اور ہمارے لوگوں کی تھوڑی تشفی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اردو .tv کا، خاص طور پر کیونکہ آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخصیت، ہم تو خیر شخصیت نہیں ہیں، ہم تو عام سے آدمی ہیں، جو بھی احباب پاکستان سے آتے ہیں ان کو آپ ویلکم کرتے ہیں، اور اس چینل کے ذریعے جو کچھ ان کے اندر ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہمارا پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پہ جاتا ہے، فیس بک چینل پہ جاتا ہے، انسٹاگرام پہ جاتا ہے، پھر اس کی تمام ویڈیوز جو ہیں ہمارے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ کو فوراً پرووائڈ کر دی جائے گی ایڈیٹنگ کے بعد کہ صاحب یہ آپ کی کاپی ہے، اب آپ جسے چاہیں دیں اور جہاں چاہیں دیں، کیونکہ فروغ اردو جو ہے اور فروغ ادب یہ مقصد ہے، اور ہمارے کلچر کا فروغ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو زندہ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، اور آپ احباب مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ اس چیز کو، اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ پھر یہاں ہمیں دوہرا چیلنج ہے قاری صاحب، کہ بچے ہمارے، ظاہر ہے کہ امریکن اسکولز میں، امریکن یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں ایک اندر سے ایک بہت للک ہوتی ہے کہ اردو بھی سیکھیں، قرآن بھی سیکھیں، مذہب سے بھی نابلد نہ ہو، ایسا ورنہ تو ایک دو نسلوں کا کھیل ہے سارا، ادھر ہماری آنکھ بند ہوئی، آگے کیا ہوگا؟ تو ایسا ہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ بہت وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سلسلہ بھی چلتا رہے، کہ یہ سلسلہ جو ہے ہم اس لیے زیادہ اس میں توجہ دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں کہ آپ نے فرمایا نا کہ کچھ فکر آگے کی بھی، آگے کی بھی، دیکھیں ہم اتنے اس دنیا کے اندر گم ہو گئے ہیں، اپنے کو فنا فی دنیا کر لیا، فنا فی دنیا کر لیا، اور یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایز اے ٹرانزٹ پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ، کوئی کسی نے 1 سانس لیا، کسی نے 50 سال سانس لی، کسی نے 100 سال سانس لی، الٹیمیٹلی ایوریبڈی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ، کل من علیہا فان، وہ یہ بقا و جرت، اس ذات نے باقی رہنا ہے، اور ہر نفس نے یہ ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہمیں، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، بلکہ گفتگو سے پہلے میسج میں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ بات اس طرف چل پڑی ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی بھی فکر کرنی ہے جہاں پر ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، فائنل ڈیسٹینیشن۔ یہ تو ٹیمپریری ہمارا فیز ہے۔ ایک شخص کی عمر تھی 125 سال، ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی کیسا لگا؟ کہتے پتر ایسے لگتا ہے کہ اس دروازے سے آیا ہوں، اس دروازے سے نکل گیا۔ زندگی ایسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، زندگی کو با مقصد بنا کر جینا چاہیے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے وہ دنیا سے سرخ ہو جا کر، اور خاص طور پر یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ
دین کے ساتھ ساتھ اپنے وطن سے محبت, جی 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 جی, پاکستان سے محبت, جی بالکل, جس نے آپ کو نام دیا, شہرت دی, سب کچھ دیا, شناخت دی, بالکل, اس کی خیر مانگنا, اس کی خیر. اور کیونکہ اگر وہاں حالات اچھے ہیں تو آپ سکھ سے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل, اگر وہاں کوئی پریشانی ہے تو یہاں بھی تو آپ بے چین ہو جائیں گے, خلش رہتی, کیونکہ ہمارا ہر چیز جو ہماری وہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. میرا جسم کو کانٹا چبھتا ہے نا, پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اسی طرح وہاں کوئی پرابلم ہوگا, یہاں پر آپ بیٹھے بےتاب ہو جائیں گے. تو ہمیں اس ملک کی بھی خیر بنانی ہے جو آپ کو رزق دے رہا ہے, جی, اس کی خیر پہلے بنائیں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, کیونکہ یہ امریکہ ایسا ملک ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. اس کی آپ کی معیشت انہوں نے ٹھیک کی ہے. جی جی, کوئی کیا خاک چھان رہا تھا, کیا جہاں جی, بس یہاں پر آئے تو بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ مقامات حاصل جو کیے لوگوں نے. خاک سر تھے وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. جی جی, تو اس ملک کی بھی خیر, امریکہ کی خیر بنائے سب سے پہلے, جس نے یہ رزق کے دروازے کھولے, جی, اور پھر اس ملک کی بھی خیر. یہ بہت اچھی سوچ, بڑا اچھا یہ کہا آپ نے, کیونکہ یہ سوچ رکھنا کہ سب یہ ان کے خلاف یا ان کے خلاف, یہ سب اچھا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نمک حرامی ہے. یہ بات نمک حلالی نہیں, یہ بات کہ جس ملک میں آپ کو رزق مل رہا ہے آپ اس کے خلاف باتیں کریں. بچوں نے ہمارے یہاں تعلیم حاصل کی, بچوں نے بڑے یہاں نوکریاں آپ کے خاندانوں کی زندگی بدل, کاروبار سب کچھ, ہمارا سارا روزگار یہیں سے وابستہ ہے, اسی زمین سے وابستہ ہے. تو اس کو اس کی بھی خیر, مجھے بہت خوشی ہوئی, اور اس ملک کی بھی خیر. اچھا, پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں تو جو آوازیں ہمارے کانوں میں پڑی غیرت کے حوالے سے, ریڈیو ایک ہی میڈیم تھا, ٹی وی تو بہت بعد میں آیا, جی جی, اور پھر جو بہت سے چینل وہ تو اور بھی بعد میں آئے. تو پہلے قاسمی فیملی کہ بھائی شاکر قاسمی ہے, ظاہر قاسمی, شاکر قاسمی, آصف قاسمی, وحید ظفر قاسمی, پھر وحید ظفر قاسمی. تو انہوں نے ایک نئی جہت دریافت کی اور وہ نعت کے فیلڈ میں آئے, اور پھر نعتیں اتنی ان کی مقبول ہوئیں. تو مجھے یہ بتلائیے گا کہ آپ, پھر اس کے بعد ایک اور نام ہے میرا خیال قاری غلام رسول صاحب, قاری خوشی محمد صاحب, قاری خوشی میں بول رہا تھا, اور پھر قاری سید صداقت علی صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو آپ کا سلسلہ جو ہے تعلیم تربیت یا اس حوالے سے کہ خیرت کے حوالے سے اساتذہ, میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی, پیدائش میں نے سرگودا کی ہے. اچھا, اور اس کے بعد ہم لاہور آ گئے. بڑا شاعر بھی پیدا ہوا ہمارا, بڑی کمال کی زمین ہے. اور اس کے بعد لاہور آ گئے. اچھا, لاہور آ کے پھر میں نے ہائی اسکول بھی لاہور سے کیا, قرآن پاک کی تعلیم بھی لاہور سے حاصل کی. اور اس کے بعد پھر سن 66 میں ہمارے ملک کے اندر شیخ عبدالباسط تشریف لائے. اچھا, شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد, جی بالکل, دنیا کا سب سے بڑا نام اس میدان میں. تلاوت میں کیا کرتا تھا, میں نے پہلا گولڈ میڈل 61 میں لیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں 66 میں ریڈیو پاکستان پہ آ گیا تھا. 66 میں شیخ عبدالباسط پاکستان آئے. میں نے ان کو سنا تو وہ میرے آئیڈل بن گئے, میرے آئیڈل بن گئے. ان دنوں میں شیخ عبدالباسط صاحب کو لانے والے قاری ظاہر قاسمی تھے. اچھا, ایوب خان کے دور میں. جی. تو انہوں نے یہ اپرچونٹی دی. پھر ان کو میں نے سنا, اپنے آپ کو تیار کیا, اس انداز میں پڑھنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ نے کرم کیا کہ ان سے پھر ملاقات بھی ہو گئی. ملاقات بھی ہو گئی. پھر ان سے 2-3 سال استفادہ بھی حاصل کرنے کو مل گیا. پھر پی ٹی وی پر آ گیا میں. پھر میں امریکہ آ گیا, 10-11 سال یہاں پر رہا ہوں امریکہ کے اندر. اچھا, آپ امریکہ میں رہے ہیں؟ مجھے نہیں اندازہ تھا. 77 سے 88 تک یہاں پر رہا ہوں. اچھا, پھر میں واپس چلا گیا. اچھا, جا کر پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر 92 اکتوبر میں القرآن پروگرام ڈیولپ کیا. ماشاءاللہ. اور اس کو چلتے ہوئے تقریباً 33 برس ہو گئے. 33 ایئرز ہو گئے ہیں. اور سب سے دورانیہ زیادہ اس پروگرام کا پاکستان 2 ہی پروگرام چلے, یعنی نیلام گھر صاحب کا یا یہ پروگرام. ابھی بھی بچوں جو اس وقت 40s میں ہیں یا 50s میں ہیں, ان کی بچپن کی یادیں اس پروگرام کے ساتھ. یہ کتنا بڑا کار خیر ہے, آپ نے پوری نسل تیار. میں سمجھتا ہوں کہ more than 60-70% پاکستانیز they are my student. انہوں نے اس پروگرام سے پڑھنا سیکھا. ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی, ریگستانوں میں وہی چل رہا ہے, پہاڑوں میں وہی چل رہا ہے, بیابانوں میں وہی چل رہا ہے, ہر جگہ وہی چل رہا ہے. تو الحمدللہ اس پروگرام سے ہی ایک شناخت بھی ڈیولپ. 92 سے اب تک چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے, اسٹل آن دا اسکرین.
اچھا، اس سے ایک ضمنی خیال میرے ذہن میں آیا، امریکہ میں قرأت کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے؟ دیکھیں امریکہ میں انڈیویجولی تو تمام اسلامک سینٹرز میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، مگر باقاعدہ پروفیشنل قراء پروڈیوس کرنے کی کوئی فیکٹری نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے جی۔ اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر الازہر سے یا پاکستان سے سرٹیفائڈ کچھ شعبوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہیوسٹن میں لوگ کام کر رہے ہیں، اور پورے امریکہ کے اندر مختلف مراکز کے اندر ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے جی، تاکہ وہ ٹرین کریں، کیونکہ دیکھیں قرآن کو ہم نے بڑا آسان لیا ہوا ہے، جی صحیح بات ہے، یہ بڑا نازک سبجیکٹ ہے، اور قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثال دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، بڑا قاف، ہم کہیں قل هو اللہ احد، ہاں تو بات ہے، کھاؤ اللہ ایک ہے، ہاں اس طرح ذرا سی بے احتیاطی سے معنی بدل گئے، اس کے مخارج ہیں، اس کے مصادر ہیں، اس کے، اور پھر اس کے ورلڈ کمپٹیشن ہوتے ہیں، جی جی پوری دنیا میں کمپٹیشن ہوتے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی۔ اس میں ملیشیا میں اس پہ بڑا کام، ملیشیا میں سب سے زیادہ کام ملیشیا میں ہوا جی، اور وہیں سے یہ آغاز ہوا کمپٹیشنز کا۔ میں 2 دفعہ پاکستان کی نمائندگی کی ملیشیا میں، ماشاءاللہ، اور پھر میں ایران میں 2 دفعہ سیکنڈ آیا ورلڈ کمپٹیشن میں، ماشاءاللہ، بنگلہ دیش میں فرسٹ اینڈ کیا میں نے ورلڈ کمپٹیشن میں 95 میں۔ تو پاکستانی قاری ہونے کے اعتبار سے آئی ایم ہولڈنگ دا ہائیسٹ ریکارڈ ان دس فیلڈ، ماشاءاللہ۔ ابھی ہیوسٹن کا ذکر کیا آپ نے، تو آپ تو ایک دن آتے ہی چلے جاتے ہیں، اتنی مصروف زندگی آپ کی، تو ہیوسٹن میں اب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ روز سے ہیں، جی جی، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ میں لاسٹ ٹائم جب آیا نا، جی جی، تو ہمارے کونسل جنرل چودھری صاحب، جی جی جی، آفتاب چودھری صاحب، انہوں نے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا قرآن کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، اور میرے اس پروگرامز کو بھی ان سے استفادہ کیا ان کے آئیڈیا نے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا ٹائم یہاں پر دیں، تو میری ملاقات ڈاکٹر آصف قدیر صاحب سے، جی، جو بہت بڑی شخصیت ہے ہیوسٹن کی، بڑی خدمات ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، تو قائد اعظم فاؤنڈیشن پر میرا ایک پروگرام چودھری صاحب نے رکھا، اچھا اچھا، تو ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں تو اب ریٹائر ہو گیا ہوں، بڑی میں نے خدمت کی ہے، میں کو دین کا کام کروں، واہ، تو آپ کو جو ہے دنیا نے ٹی وی پر دیکھا ہے ہمیشہ، وہاں سے سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ فزیکلی ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیں، تو مختلف اسلامک سینٹرز میں آپ فزیکلی لوگوں کو پڑھائیں، تاکہ آپ کے سامنے بیٹھ کے جب بچے پڑھیں گے تو ان کی ایک میموری بنے گی اور ان کی ایک ہسٹری، ایک شوق پیدا ہوگا، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو اب جو ہے مسجد بلال ہے، وہاں پر ڈیلی قرآن کی ورکشاپ ہو رہی ہے، پھر مسجد فاروق ہے، وہاں ورکشاپ ہو رہی ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر آپ کچھ وقت دینا شروع کریں ہیوسٹن کو، شکاگو کو، اس کے بعد پھر تو یہ ہمارے بچے جو ہیں، اس کے بعد ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ نکلے گا۔ اس کے بعد پھر میں اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن، اس کے روئے رواں عمران غازی صاحب، جی جی، جس کے روئے رواں ہیں، جو ہے ان سے پورے امریکہ میں موسٹ ریکگنائزڈ ایسوسی ایشن، ان سے ملاقات ہوئی، جی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے، ہمارا برادر ملک ہے، بالکل۔ اور میں جو میں نے ورلڈ کمپٹیشن جیتا نا، وہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا۔ ایوارڈز میں الحمدللہ مجھے کافی اعزازات ملے ہوئے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ضیاء الحق صاحب نے دیا، ستارہ امتیاز مجھے ممنون حسین صاحب نے دیا، ہلال امتیاز مجھے عارف علوی صاحب نے دیا، پھر میں سب آنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ باتیں کر رہے تھے کہ پیغام پاکستان کیا چیز ہے، یہ پیغام پاکستان کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ تھا کہ جب ایک لہر ایکسٹریمزم کی آئی پاکستان کے اندر، لوگوں نے قتل و غارت شروع کر دی، سوئسائڈ بامبنگ شروع ہو گئی، جنازے نہیں چھوڑے، جمعے نہیں چھوڑے، اپنا عزاداریاں نہیں چھوڑی، ہر جگہ پر قتل و غارت شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ من قتل نفسا فکانہ قتل الناس جميعا، جی پوری انسانیت کا قتل ہے، فکانما ایک قتل الناس جميعا، جس نے ایک قتل کیا انسان پوری انسانیت قتل، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان بچائی اس نے انسان کو بچا لیا۔ تو ان کا یہ کلیم انہوں نے ریٹ کو چیلنج کیا، اچھا جی، تو پھر تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے،
انہوں نے سوچ بچار کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں, اسلام تو یہ کہتا ہے. انہوں نے بڑی یونانیمس لی. پھر کچھ تقریباً 2000 کے قریب اسکالرز نے ایک ڈرافٹ تیار کیا, ایک فتویٰ تیار کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ہی از آؤٹ آف اسلام, خارج اسلام ہے, وہ خارجی ہے. اس بیانیہ کا, اس نیریٹو کا نام رکھا پیغام پاکستان. تو مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے اس کو سب سے پہلے شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب سے میں نے انڈوز کروایا. گرینڈ مفتی ڈاکٹر شوقی علام جو اس مصر کے ہیں, ان سے انڈوز کروایا. پھر ان کو پاکستان لے کے آئے. پھر پاکستان میں انہوں نے اس پر روشنی ڈالی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ تو تیار ہو گیا ہے, اس کو پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ختم ہو یہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کام کو باقی لوگ تو کر ہی رہے ہیں, مگر جس احسن طریقے سے قاری صداقت کا نیٹ ورک ہے پوری دنیا کے اندر, وہ اس سے اچھا کوئی اور کام نہیں کر سکتا. ذہنوں کی تربیت ہے بھائی. تو الحمدللہ پھر اس نیریٹو کو میں نے پوری دنیا میں پروموٹ کیا, اور اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ, ماشاءاللہ 10,000 سے زیادہ لوگ, علماء اور اسکالرز اس کو اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو, کوئی کچھ خیرت عطا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی اس خوبصورت آواز کو مولا سلامت رکھے, اور جو پیغام آپ نے دیا, جو پیغام پاکستان, اور پھر جو یہاں آپ ورک شاپس کر رہے ہیں, خدا برکت دے آپ کے ان تمام افعال اور تمام کاوشوں میں. اور اب ایک درخواست ہے میری اپنی ذاتی کہ اعلیٰ حضرت کی نعت جو آپ نے, یا اعظم چشتی صاحب کی نعت, کیا میں چشتی صاحب کی نعت پیش کرتا ہوں. جی جی, ایک دو شعر ہو جائیں انشاءاللہ. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے, کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر, اور نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور, تو جان لو کہ یہ کشتی ہے ناخدا کے بغیر. میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے, وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر. میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل حیات کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر, کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کی نعت, ان کے طرز میں, یعنی اگر ہم آنکھ بند کر کے سنوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کے استاد ہیں نعت خوانی میں. اچھا. اور مجھے یاد ہے ہمارے بچپن کی بات کہ وہ حبیب بینک کے نعت فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی تھی, اور اس میں مقابلے, اور تو ایک بہت بڑی شیلڈ تھی جو خانہ کعبہ پورا حرم, وہ اعظم چشتی, اور جوانی کے دن تھے ان کے, ماشاء اللہ, بڑی خدمات, بہت خدمات ان کی, بہت خدمات ہیں, اور شاعر بھی بہت پیارے, اور اللہ ان کے درجات بلند کرے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سب کی صحبت میں بیٹھے ہیں, بہت بڑے بزرگ, بہت ہمارے. تو یہ ہمارا پاکستان مالا مال ہے بھائی, ایسی سرزمین ہے, اللہ کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہم اس کی قدر کریں. میں یہاں پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی پاکستانی کمیونٹی کو کہ آپ امریکہ میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ محبت وابستگی قائم رکھیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ایمبیسڈر آف پاکستان اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں, اپنے اپنے حصے کے, اور ملک کی خیر خواہی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے. بالکل یہ عبادت سے کم نہیں ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. گفتگو تو ایسی ہے اور ایسا دل لگایا آپ کے ساتھ کہ سنتا چلا جائے آدمی, الحمدللہ. اور لیکن ظاہر ہے کہ مجبوریاں, وقت کی مجبوریاں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. آپ کا یہاں ہیوسٹن میں بھی اس قدر بیزی اسکیڈول ہے. اللہ آپ کو برکتیں دے, رحمتیں دے, اور آپ کی زندگی میں برکت ہو اور کام میں برکتیں ہوں. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کیسی خوبصورت ملاقات ہماری رہی. قاری صداق علی صاحب ہمارے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں ہمارے لیے, اور اللہ کریم انہیں طویل حیات دے, اور تندرستی اور صحت کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ, اور میں شکریہ آپ کا ہمارے جو ہیں
ذیشان مرزا اور بیگم نورین مرزا جو اس چینل کے کرتا دھرتا اور سی ای او ہیں کہ یہ ایک چراغ جلائے ہوئے جس کا قبلہ تذکرہ کر رہے تھے. تو یہ کوشش ہے کہ یہ کام آگے بڑھتا رہے. اور تو ہمارا یہ اختتام یہاں ہوتا ہے اور ہم Americanurdu.tv کی جانب سے آپ کو خدا حافظ و ناصر کہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.